السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے پرسنالٹی. اس سے پہلے ہم بہت سارے ٹاپک کر چکے ہیں. پرسنالٹی کے بارے میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سوچیں خود اپنے دماغ سے کہ آپ کے ذہن میں پرسنالٹی کی کیا ڈیفینیشن بن رہی ہے. پرسنالٹی کسے کہتے ہیں؟ پرسنالٹی کو کون کون سی چیزیں افیکٹ کر سکتی ہیں؟ کون کون سی چیزیں اس کو بہتر بنا سکتی ہیں یا خراب کر سکتی ہیں؟ پھر انہی باتوں کو ہم اب یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی، کسی انڈیویجول کی، یعنی انڈیویجولز یونیک اینڈ ریلیٹیولی کانسٹنٹ پیٹرن آف تھنکنگ، فیلنگ اینڈ بیہیونگ. یعنی کسی بھی، آپ اپنے ذہن میں کسی شخص کو لیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ باقاعدگی سے سوچتا اور محسوس کرتا ہے. یعنی بعض لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، بعض لوگ ایگریسو ہوتے ہیں، فیلنگز کی بات کر رہا ہوں. اور پھر بیہیو وہ کیسا کرتے ہیں، غم میں کیسا بیہیو کرتے ہیں، خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں. تو یہ ایک پیٹرن فالو ہوتا ہے اور یہ پیٹرن اس شخص کی پرسنالٹی کہلاتا ہے. پرسنالٹی جو ہے particular combination of emotional attitude and behavior response pattern of an individual. وہی بات ہے، الفاظ الگ کر لیے گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں کہ یہ کمبینیشن ہے ایموشنل، ایٹیٹیوڈینل اور بیہیویئرل رسپانسز کے. یعنی کوئی شخص کیسا سوچتا ہے، کیسا ریئیکٹ کرتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بات ہو گئی. اب یہ کسی شخص کی پرسنالٹی اس کی ان باتوں کو لے کر اٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہے اور ان اٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہے. پر یہاں پر ہم اگر اٹریکٹیو کی بات کریں تو اٹریکٹیو کوالٹی دیٹ میک سم تھنگ ان یوزول اور انٹرسٹنگ، یہ اس شخص کی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں. Personality is a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influence his or her cognitions, emotions, motivation and behavior in various situations. اب یہ آرگنائزیشن یعنی وہی پہلی والی بات ہے، سیٹ آف کریکٹرسٹکس ہے جس میں ہر ایک شخص دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں یونیک ہوتا ہے، اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو لے کر، اپنی ایموشنز کو لے کر، اپنی موٹیویشنز کو لے کر، کسی کام کو لے کر وہ کتنا موٹیویٹڈ ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہے. وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے، غم میں، خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں، ٹھیک ہے، انکار میں، اقرار میں. اگر اس کو کسی جگہ بادشاہ بنا دیا جائے تو وہ کیسا بیہیو کرے گا، یہ اس کی پرسنالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس پرسنالٹی کی جو ہیڈنگ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کی سوچ یعنی پیٹرن آف تھاٹس، فیلنگ، سوشل ایڈجسٹمنٹ، behavior constantly exhibiting over that time strongly influence one's expectation, self-perception, value and attitude. یہی سارا اوپر کا پیراگراف اگین ریپیٹ ہوا ہے، بس الفاظ بدل گئے ہیں. کمپوننٹس آف پرسنالٹی. اب پرسنالٹی کے کون کون سے کمپوننٹ ہیں، کیا کیا اس کے حصے ہیں. So what exactly make up a personality? As described in the definitions above, you would expect that patterns of thoughts and emotion make up an important part. یعنی ہماری ایموشن اور سوچنے کا جو پیٹرن ہوتا ہے، کبھی آپ سوچیں آپ ہمیشہ ایک ہی پیٹرن میں سوچتے ہوں گے. پیٹرن سے مراد اگر آپ کو ہم کسی سچویشن میں ڈالتے ہیں، اگر کوئی ڈرپوک ہے تو ہر بار ہی ڈرپوک ہوتا ہے، جو اس کی پرسنالٹی. اگر کوئی بہادر رہتا ہے تو ہر بار ہی بہادر ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اگر کوئی پازیٹیو دماغ کا انسان ہے
تو وہ ہر جگہ پازیٹیو ہی رہے گا، اور اگر کوئی نیگیٹو ہے تو چاہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ نیگیٹیو ہی رہے گا۔ تو اس طرح کے جو پیٹرنز ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، یعنی فنڈامنٹل کریکٹرسٹک آف پرسنالٹی انکلوڈز کنسسٹنسی، یعنی مستقل ہونا، کنسسٹنٹ ہونا کسی چیز کو لے کر۔ There is generally a recognizable order and regularity to behave. ہر انسان کا جو آرڈر آف بیہیویئر ہوتا ہے وہ کس انداز میں بیہیو کرتا ہے وہ ریکگنائزیبل ہوتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے، تو یہ کنسسٹنسی کہلاتا ہے۔ ہر بار وہ ویسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے۔ Essentially people act in the same way or similar way in a variety of situations. جس طرح میں نے خوف کی یا ڈر کی اگزامپل دی یا بہادری کی اگزامپل دی، صحیح ہے، تو یہ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں۔ Psychological and physiological personality is a physiological construct, but research suggests that it is also influenced by biological process and needs. ویسے تو یہ کسی شخص کی پرسنالٹی ایک سائیکولوجیکل دماغی بات ہے، بٹ تحقیق اور ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کو انسان کی بایولوجی بھی بہت افیکٹ کرتی ہے۔ It impacts behavior and actions. Personality does not just influence how we move or respond in our environment, it also causes us to act in certain ways. یہ صرف اس بات کو انفلوئنس نہیں کرتی کہ ہم کسی معاشرے میں کیسا موو کر رہے ہیں یا کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہیں how we move and respond to environment، اپنی انوائرمنٹ کو کیسا رسپونڈ کرتے ہیں، یعنی ارد گرد کی چیزوں کو، بلکہ ہم رسپانس کے علاوہ خود کیا کرتے ہیں یہ بھی پرسنالٹی کی بات ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ریئیکشن، تو اس میں صرف ریئیکشن انکلوڈڈ نہیں ہے بلکہ ایکشن بھی اسی میں انکلوڈڈ ہے، وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ Multiple expression. Personality is displayed in more than just behavior. It can also be seen in our thoughts, feeling, close relationship and other social interaction. اب ہماری پرسنالٹی صرف کسی سچویشن کو لے کر نہیں نکلتی بلکہ ہمارے جنرل احساسات، تعلقات اور سوشل انٹریکشن، دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ انٹریکشن میں بھی ہماری پرسنالٹی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ what are the factor affecting personality development؟ کون سی ایسی چیزیں جو ہماری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں؟ The important factor in which the origin of personality lies، کہاں پر یہ افیکٹ ہو سکتی ہے؟ ہیریڈیٹری ہم کیسے کہتے ہیں؟ والدین سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں ہمارے ڈی این اے میں، تو ہیریڈیٹری فیکٹر may be summed as constitutional, biological and psychological factor. تو یہ بنیادی چیز ہے ہماری پرسنالٹی کو لے کر۔ Constitutional forces کون سی ہیں؟ The constitution of an individual is an effective factor in determining the type of personality. There can be 3 bodily type of personality. Constitution یعنی ہماری بناوٹ کیسی ہے، تو یہ ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ کر سکتی ہے۔ تو Constitution میں جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے شارٹ اینڈ سٹاؤٹ، پھر ہے ٹال اینڈ تھن، اور تیسری ہے مسکولر اینڈ ویل پروپورشن۔ یہ 3 باڈی کی قسمیں ہیں نا۔ We are always impressed by an individual who has a muscular and well-proportioned body. تو ہم جو ہوتے ہیں خوبصورت انسانوں سے جس کی باڈی خوبصورت نسبت اور تناسب سے بنی ہو اس سے امپریس رہتے ہیں۔ اور ہائٹ، ویٹ، فزیکل ڈیفیکٹ، ہیلتھ اینڈ اسٹرینتھ افیکٹ پرسنالٹی۔
یہاں پر ہم اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کے یا کسی کے بھی جسم کی ہائٹ کم ہے یا کوئی فزیکل ڈیفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یا کمزوری ہے، ویکنیسز ہیں، تو وہ انسان کی پرسنالٹی پر افیکٹ کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے چھوٹے قد کے کمزور انسان کے بندے کو زیادہ غصیلا نہیں دیکھا ہوگا، بہت ایگریسو نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی میں کئی بار ایگریسو ہو کر، جسے کہتے ہیں بھگتا ہوتا ہے، انہوں نے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ کمزور ہو کر اگریشن دکھانا ان کے لیے نقصان دہ ہے، تو دھیرے دھیرے وہ اس کی پرسنالٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی مسکولر بندہ ہے تو اس کو غصہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، تو وہ جنرلی غصیلا بن جاتا ہے اور پھر ہاتھا پائی کے لیے بھی جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی اسی طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو اور اگر کوئی زیادہ خوبصورت جسم کا مالک ہے تو اس کی چال ڈھال بھی اسی سے افیکٹ ہوتی ہے، وہ کیسے موو کرتا ہے سوسائٹی میں، اس کو جسے کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ ریسیو کیا جاتا ہے، تو وہ جب بھی بات کرتا ہے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ شروع سے اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، یا کسی کو کم اہمیت اگر کسی وجہ سے مل رہی ہوتی تو وہ دھیرے دھیرے ڈل اور ڈسکریج ہو جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی ہی ایسی ویک ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بچوں کو اہمیت دیں، ان کی باتوں کو غور سے سنیں، اور جب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا تو ان سے کمیونیکیشن کریں، تاکہ ان کی پرسنالٹی ویک نہ ڈیولپ ہو، وہ اسٹرانگ ہو۔ بایولوجیکل فیکٹرز میں آگے 2 میں جاتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کے بعد بایولوجیکل میں The working of nervous system, gland and blood chemistry determine our characteristic and habitual modes of behavior۔ تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں بایولوجیکل یعنی ہمارے جو ہارمون وغیرہ ہیں، گلینڈز وغیرہ ہیں، یہ تمام ہمارے بیہیویئر کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کہیں پر فائٹ اور فلائٹ کی سچویشن بن جائے اور اس کے نتیجے میں پروڈیوس ہونے والے ہارمون جو ہوتے ہیں، پھر وہ ہمارا ڈیسیژن پر افیکٹ کرتے ہیں کہ وی شوڈ فائٹ اور وی شوڈ فلائٹ، یعنی ہم لڑیں یا بھاگیں۔ صحیح ہے؟ تو ہمارا ہارمون بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ دس فیکٹر فارمز دا بایولوجیکل بیسس آف اور پرسنالٹی، اور یہی دونوں چیز جو ہیں یہ ہماری پرسنالٹی کی بیسک بنیادیں بناتے ہیں۔ انٹیلیجنس از مینلی ہیریڈیٹری۔ ذہانت جو ہے وہ والدین سے نصیب میں آتی ہے، جسے کہتے ہیں نا بھیڑوں کے بچے ہوشیار نہیں ہوتے۔ صحیح ہے؟ Persons who are very intelligent can make better adjustment in home, school and society than those who are less intelligent۔ جو زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ سیٹل ہو جاتے ہیں، وہ گھروں میں ہو، اسکول میں ہو، یا دوستوں میں ہو، محلوں میں ہو، وہ ہر جگہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ان کی انٹیلیجنس، ان کی ذہانت رول پلے کرتی ہے۔ ایک تو وہ ذہین ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں جلدی، پھر ان کے ساتھ خود کو چینج کرتے ہیں، یا پھر اس کو ہم اس نظر سے بھی لیتے ہیں کہ ان کی ذہانت لوگوں کو امپریس کرتی ہے، اور لوگ ان کو جو ہوتا ہے زیادہ کوشن پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ایڈجسٹڈ فیل کرتے ہیں کسی بھی ماحول کو لے کر۔ سیکس ڈفرینس، میل اور فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ سیکس ڈفرینس پلے اے وائٹل رول ان ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی آف انڈیویجول۔ تو سیکس یعنی ہمارا جو جینڈر ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرد ایک خاص پیٹرن میں بیہیو کرتے ہیں صرف مردانگی کو لے کر، اور وومن جو ہے فیمیل وہ ایک خاص پیٹرن میں، ان کی باڈی لینگویج ہماری باڈی لینگویج اس میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ جینڈر ڈفرینس کی وجہ سے۔ بوائز آر جنرلی مور assertive، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اینڈ انرجیٹک بھی ہوتے ہیں، ویگورس بھی ہوتے ہیں، اینڈ دے پریفر ایڈونچرز، اور یہ زیادہ ایڈونچرس لائف پسند کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی بات ہو یہ اچھل کود کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کچھ بھی
یونیورسٹی کالج میں ویک آتا ہے تو لڑکوں کی گیمز ہوتی ہیں اور لڑکیوں کے کلر ڈے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لڑکوں کی دنیا بھر میں جو مقابلے ہو رہے ہیں سپورٹس کے، اور لڑکیوں کو دیکھیں ان کے حسن کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیونکہ گرلز آر کوائٹر اینڈ مور injured by personal emotion and social problem. جو گرلز ہیں ان کے ایموشنل پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں. well I hope you can understand کہ لڑکیوں کے ایموشنل پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے ہرٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اسی میں سٹک رہتے ہیں. that's why وہ تھوڑے کوائٹر بیہیو کے ساتھ چلتے ہیں. نمبر 5 ہے نرو سسٹم. ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی از انفلوئنسڈ بائی دا نیچر آف نرو سسٹم. تو یہ ہمارے جو اعصابی نظام ہے وہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر ہم ویل رسپانسو ہے، ہمارا جسے کہتے ہیں نرو سسٹم اچھی طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، ہمارا باڈی لینگویج بہتر پریزنٹ کر رہا ہے، تو بھی ہماری پرسنالٹی اچھی ہوگی. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں. مجھے کیوں یہ جمپڈ لگ رہا ہے. The socialist emphasize that the personality، یعنی اب ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو کسی انسان کی پرسنالٹی کو افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو ہم کہیں گے انوائرمنٹ. Sociologists emphasize that the personality of the individual develop in the social environment. ہمارے سوشیولوجسٹ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں اور اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ میں اس کے سوشل انوائرمنٹ کا بہت رول ہے. بالکل صحیح بات ہے. کبھی آپ سوچیں آپ کیسے انوائرمنٹ میں بڑھ رہے ہیں، یا آپ کا کوئی دوست ہو جو آپ کے ساتھ کھیلتا کودتا ہو اور اس کی انوائرمنٹ ایک دم سے چینج ہو گئی ہو. جس طرح بچے دینی مدرسوں میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بعد ان کا بیہیویئر دیکھیں، ان کی پرسنالٹی دیکھیں. یا کوئی بچہ ایک دم سے کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے تو ان کے بیہیویئر دیکھیں اور ان کی پرسنالٹی دیکھیں کیسے بدلتی ہے. تو مطلب انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. It is in the social environment that he comes to have moral ideas, social attitude and interest. یہی ہمارا سوشل انوائرمنٹ ہے جو اس کی مورل آئیڈیاز یعنی اقدار، اخلاق و اقدار نہیں ہوتا، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. سوشل ایٹیچیوڈ، ہم معاشرے میں کس ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم کیا رسپانس کرتے ہیں. انٹرسٹ، اور ہماری کیا جسے کہتے ہیں انٹرسٹ ہے، یہ ہمارا معاشرہ طے کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس میں اسی طرح گرو کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح اگر یہاں سے کوئی بندہ چلا جائے ینگ ایج میں، انگریزوں کے ملک میں رہنا شروع کر دیں، تو اس کا انہی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے گا. کیونکہ اس کی انوائرمنٹ بدل گئی. The way he see things, the way he observe things، وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. کیونکہ انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. This enable him to develop a social self, which is another term of personality. اور اس کا جو سوشل سیلف ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس سے. یہ بھی ہماری پرسنالٹی کا ہی حصہ ہوتی ہے. اب ہماری انوائرمنٹ میں ہے the important aspects of environments are as follows. تو ہمارے ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کچھ قسم کی ہے. فزیکل انوائرمنٹ، سوشل انوائرمنٹ، فیملی انوائرمنٹ، کلچرل اور اسکول انوائرمنٹ. فزیکل انوائرمنٹ میں ہم کیسی جگہوں پر رہ رہے ہیں، بند گلیوں میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھلی فضاؤں میں رہ رہے ہیں، اونچی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں. یعنی ایون میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی فلیٹ سسٹم میں رہ رہا ہے، یا کوئی حیدرآباد میں رہ رہا ہے، یا کوئی تنگ گلیوں میں رہ رہا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کو بہت افیکٹ کرتی ہیں. سوشل انوائرمنٹ، اس کے دوست یار کیسے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد کیا چیزیں ہو رہی ہیں، جس راستوں سے وہ اسکول کالج جا رہا ہے وہاں پر لوگ چرس پی رہے ہیں یا خوبصورت صاف ستھرا گلیوں سے گزر کے جا رہا ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، پڑھے لکھوں کی فیملی ہے یا جسے کہتے ہیں کلیوال فیملی ہے. کلیوال بھی پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں بٹ آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ. کلچرل انوائرمنٹ، ہمارا کلچر پٹھانوں کا، پنجابیوں کا، بلوچیوں کا، سندھیوں کا اور اس طرح انڈیا کے لوگوں کا کلچر، وہاں پر بھی بہت سارے کلچرز ہیں. یہ سب ہم کس انوائرمنٹ میں، کس کلچرل انوائرمنٹ میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ سب ہماری جسے کہتے ہیں پرسنالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. اسکول ہمارا کیسا ہے، وہاں کی انوائرمنٹ کیسی ہے، ہوتے ہیں نا انگلش انوائرمنٹ والے اور لوکل انوائرمنٹ والے اسکول، صحیح ہے، تو یہ سب ہمیں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے انوائرمنٹ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کے یہ کچھ جسے کہتے ہیں اور اسپیکٹس ہیں. ہاؤ پرسنالٹی کین بی اسیسڈ، تو ہم کسی انسان کی پرسنالٹی کو کیسے پرکھ سکتے ہیں، کیسے جج کر سکتے ہیں کہ پرسنالٹی کیسی ہے، اچھی ہے، بری ہے. اگر ہمیں اس کو گریڈ کرنا ہو کسی لحاظ کو لے کر تو ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلی بات ہے کہ ہم انٹرویو کریں، کچھ سیٹ آف کوشچنز اس سے پوچھیں اور اس کے جواب کو ہم ریٹ کریں. ریٹنگ سکیلز ہوتی ہیں، اس کو ہم ایک پیپر دیں اور اس کو مختلف چیزیں سکیل کریں. سیلف رپورٹ ٹیسٹ، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. انفلوئنس آف پرسنالٹی in determining reactions during health, disease, hospitalization and stress. تو یہاں پر اب مین بات آ رہی ہے کہ being health professional آپ کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں یا being patient کوئی کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہیلتھی سچویشن میں کوئی کیسے بیہیو کرتا ہے یا بیماری میں، یا کوئی شخص ہاسپٹلائزیشن ہو جائے یا کسی سٹریس والی سچویشن یعنی غم والی، پریشر والی، دکھ والی سچویشن میں کوئی کیسا بیہیو کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیم بیماری آپ کو ہوتی ہے اور آپ کے کسی اور بھائی کو ہوتی ہے، آپ دونوں الگ الگ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے، ایک جو ہوتا ہے ٹیڑھا منہ بنا کے سو رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اوئے مرشم مر گیا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ ہمارے رسپانسز ہوتے ہیں. Individual differ dramatically in their response to a problem or a stress. وہی والی بات ہے کہ ہر انسان الگ سے رسپانس کرتا ہے کسی تکلیف کو لے کر، کسی مشکل کو لے کر. بعض لوگ جو ہیں وہ پیدائشی طور پر لڑاکو ہوتے ہیں، ٹیمپرامنٹ کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں بڑے پرسکون ہوتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ ٹالرنس یا پیشنس، صبر ہوتا ہے. Your cognition reaction to situation play a role in determining how stressful a situation is to you. آپ کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن کو جج کر سکیں کہ بیسیکلی یہ سچویشن کتنی سٹریسفل ہے آپ کے لیے. سٹریسفل سے مراد کتنی ٹینشن فل ہے آپ کے لیے، آپ کو کتنا اس سے فرق پڑتا ہے. صحیح ہے، تو یہ ہے ہماری پرسنالٹی کی باتیں. ٹیک کیئر. بس اس تصویر کو غور سے دیکھیں، خوبصورت لڑکی ہے پر یہاں پر دیکھیں چلا رہی ہے. تو یہ ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے کہ ہم کیسے بیہیو کریں. صحیح ہے، تھینک یو. اگلا لیکچر ہوگا ہمارا انٹیلیجنس.